حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کے دور میں ایک نوجوان روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار دیکھے، مصیبتوں کے، گھبراہٹ کے آثار دیکھے، تو آپ نے پوچھا، اے نوجوان، آخر کس چیز نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ کس چیز نے آپ کو اتنا تڑپا دیا؟ اب اس نوجوان نے کچھ اس طرح اپنی فریاد پیش کی۔ اس نوجوان نے عرض کی، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، 9 ماہ تک میری ماں نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، میری وجہ سے دکھ برداشت کیا، درد برداشت کرتی رہی، تکلیفیں برداشت کرتی رہی، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرتی رہی، پھر موت کی سی اذیت پا کر میری ماں نے مجھے جنم دیا۔ میں ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آیا، 2 سال مجھے دودھ پلاتی رہی، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، میری رگوں میں ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نوالا نکالتی رہی، میرے منہ میں ڈالتی رہی، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، خود کمزور ہوتی گئی، مجھے طاقتور بناتی گئی، میں بڑا ہوتا گیا۔ میرا ایک خواب تھا، سپنا تھا، میری خواہش تھی کہ جب میں بڑا بن جاؤں گا تو ماں کی خدمت کروں گا، جس طرح آج ماں میری فکر کرتی ہے، جب میری ماں بوڑھی بن جائے گی تو میں ماں کی فکر کروں گا، جس طرح آج ماں میری خدمت کر رہی ہے، جب میں بڑا بن جاؤں گا تو میں ماں کی خدمت کروں گا۔ حضرت جیسے ہی میں بڑا ہوا، جب وہ خواہشات، وہ میرے خواب پورا کرنے کا وقت آیا تو میری ماں نے میرے اوپر ظلم ڈھانے شروع کر دی، میری ماں نے مجھے مارنا شروع کر دی، میری ماں نے مجھے پیٹنا شروع کر دی، ظلم کی انتہا کر دی۔ آج تو میری ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، یہ کہہ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا کہ تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا، میں نے تو تجھے پیدا ہی نہیں کیا، میں نے تجھے جنم ہی نہیں دیا، میں تیری کہاں سے ماں بن گئی؟ وہ ماں بننے سے انکار کر بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا، میں تو ابھی کنواری ہوں، میں نے تو شادی بھی نہیں کی، تو مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آج کے بعد تو نے مجھے ماں نہیں کہنا۔ مجھے ماں کہنے سے اس نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی رودات سنی، اس کی فریاد سنی۔ حضرت علی نے پوچھا کہ تیری ماں کہاں رہتی؟ اس نے کہا فلاں علاقے کے، فلاں گاؤں کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہاں پر میری ماں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ اس کی ماں کو علی کی عدالت میں پیش کرو۔ ایک شخص گیا اس عورت کے پاس، کہا تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت بلا رہی ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ میرا مقدمہ علی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، اب مجھے وہاں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ اپنی سچائی کے لیے اس نے 40 جھوٹے گواہ اکٹھے کیے، ان کو پیسے دے کر، ان کو 40 جھوٹے گواہوں کو ساتھ لے کر، 4 بھائیوں کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں وہ عورت پیش ہوئی۔ عورت عدالت میں سامنے کھڑی ہے، وہ نوجوان بھی سامنے کھڑا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے نوجوان، اب اس عورت کے سامنے وہ والے جملے دہرا، وہ والی رودات سنا جو اس کے آنے سے پہلے تو نے مجھے سنائی۔ اس نوجوان نے پھر سے وہی جملے دہرائے، کہنے لگا، حضرت اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، 9 ماہ تک میری ماں نے مجھے پیٹ میں رکھا، پھر موت کی سی اذیت پا کر اس نے مجھے جنم دیا، 2 سال تک اس نے مجھے دودھ پلایا، میری فکر کی، میرا خیال رکھا، اپنے منہ سے نوالا نکالتی رہی، میرے منہ میں ڈالتی رہی، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، میری رگوں میں ڈالتی رہی۔ اب جب میں بڑا ہو گیا، اس نے مجھ پر ظلم ڈھانے شروع کر دی، مجھے مارتی رہی، پیٹتی رہی، آج تو حد کر دی، اس نے یہ کہتے ہوئے مجھے گھر سے باہر نکال دیا کہ تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا، اور میں تو کنواری ہوں، میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں، خدا کی قسم یہ میری ماں ہے۔ حضرت علی نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس کے جواب میں تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، یہ جو بدبخت نوجوان ہے میرا کچھ بھی نہیں لگتا، یہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، میں تو پاک دامن عورت ہوں،
یہ نوجوان کسی سے پیسہ لے کر مجھے برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، میں تو ابھی کما رہی ہوں، میں نے تو شادی بھی نہیں کی، یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ حضرت علی نے فرمایا اے عورت، تیری سچائی کا کوئی ثبوت ہے تیرے پاس؟ کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ اس عورت نے آواز دی، 4 بھائی بھی اندر آ گئے، وہ 40 جھوٹے گواہ بھی اندر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان گواہوں سے پوچھا، ہاں جی تم اس عورت کے بارے میں کیا کہتے؟ سب نے ایک ہی جملہ دہرایا کہ یہ تو پاک دامن عورت ہے، اس کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد گزار عورت ہے، اور یہ جو نوجوان ہے یہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کو برباد کرنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے کہیں سے کوئی اچھا رشتہ نہ آئے اور اس کی شادی بھی نہ ہو، یہ تو کنواری لڑکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے سرپرستو، آج جو فیصلہ میں کروں گا وہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہم قبول کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی، غلام جلدی جا 400 دینار لے کے آ۔ 400 دینار آ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا میں اللہ رسول کو حاضر ناظر کرتے ہوئے، تمام حاضرین کی گواہی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا ہوں، اس نوجوان کا اس عورت سے نکاح کرتا ہوں، اس نوجوان کی اس عورت سے شادی کرتا ہوں۔ اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کے تمام گواہوں کے سامنے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، اس نوجوان کی شادی اس عورت سے کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت علی نے 400 دینار اس نوجوان کو دیے، کہا یہ اس اپنی بیوی کی گود میں ڈالو، اسے اپنے گھر لے جاؤ، یہ تیری بیوی ہے۔ وہ نوجوان چیختا ہوا، چلاتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا 400 دینار اٹھائے، اس عورت کی گود میں رکھے۔ اب اسے اٹھانے ہی والا تھا کہ اس عورت کا جگرا پھٹنے کو آ گیا، اس عورت کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا، چیخ کر بولی، رو کر بولی، خون کے آنسو بہا کر بولی، یا علی کیا ایک ماں کی شادی اس کے بیٹے سے کروانا چاہتے ہو؟ یا علی خدا کی قسم میں اس کی ماں ہوں، کہانی پیچھے کوئی اور ہے۔ یہ 2 سال کا تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا تھا، اس کا باپ انتقال کر گیا تھا، اس کے باپ کی وراثت میں کافی ساری جائیداد ہے۔ میرے بھائیوں نے مجھے کہا یہ نوجوان، یہ تیرا بیٹا تو اپنے باپ کی وراثت کا مالک ہے، حقدار ہے، 2 کام کرنے، یا تو اسے جان سے مار دے یا بیٹا کہنے سے انکار کر دے، تاکہ اس کے باپ کی جائیداد کے ہم ہی وارث بن جائیں، ہماری اولاد ہی وارث بن۔ بس بھائیوں نے مجھے ستایا، مجھے یہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم میں اس کی ماں ہوں، اتنے بڑے گناہ سے بچا لو، میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او نادان عورت، جلدی توبہ کر، جلدی توبہ کر، نہیں تو اللہ کا عذاب برسے گا، کہیں تیری وجہ سے ہم سب عذاب میں نہ کچھ لے جائیں۔ اپنے بچے کو اٹھا گھر لے جا، اپنے نوجوان بیٹے کو گھر لے جا، تو اس کی جنت ہے۔ جس طرح تیرے حقوق اس نوجوان پر فرض ہیں، واجب ہیں، اسی طرح نوجوان کے حقوق بھی تیرے اوپر فرض ہیں، وہ حقوق تو نے پورے کرنے ہوگے۔ اگر اس کے تو نے حقوق پورے نہ کیے تو یاد رکھنا قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ حضرت علی نے فرمایا ابھی اور اسی وقت عدالت میں کھڑا ہر ایک شخص، وہ 4 سرپرست بھائی بھی، 40 جھوٹے گواہ بھی ابھی اور اسی وقت توبہ کریں گے، نہیں تو تمام کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تمام لوگوں نے توبہ کی۔ حضرت علی نے فرمایا نوجوان بیٹے کو لے کے گھر چلی جا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک عورت کو پیش کیا گیا جس پر زنا کا الزام تھا۔ اس عورت نے بھی اعتراف کر لیا کہ میں نے زنا کروایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت نے یہ حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اس عورت کو ختم کر دیا جائے۔ اب لوگ اسے رجم کرنے ہی والے تھے۔ عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس عورت کے چہرے کو دیکھا، عورت کے چہرے پر غمگینگی، پریشانی اور مصیبتوں کے آثار دیکھے، حضرت علی نے جب اس عورت کا چہرہ پڑھا تو حضرت علی نے فرمایا یا عمر، ایک لمحے کے لیے اپنا فیصلہ واپس لو، میں اس عورت سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ عورت اس معاملے میں مجبور ہو سکتا ہے یہ عورت گناہ کرنے پہ معذور ہو، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت مجھے اتنا بتا دے کہ آخر کس چیز نے تجھے گناہ کرنے پر آمادہ کیا، کس چیز نے تجھے گناہ کرنے پہ مجبور کیا، زنا کرنے پہ مجبور کیا۔ اب اس عورت نے کچھ اس طرح اپنی رودات سنائی، کہنے لگی، یا امیر المومنین، ہم کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، صحرا کے راستے سے ہمارا گزر ہوا، میرے پاس پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا، جب مجھے پیاس لگنے لگی، میرا پیٹ پانی مانگنے لگا، خشک حلق پانی مانگنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا موسم ہے، کڑکتی دھوپ تھی، جب پیاس نے مجھے ستایا، میرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو ساتھ میں ایک شخص تھا، میں نے کہا خدا کے لیے مجھے پانی دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس پانی تو نہیں ہے، البتہ میری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ ہے۔ اس شخص نے کہا اگر اپنی پیاس بجھانی ہے تو پہلے میری پیاس بجھانی پڑے گی۔ اس شخص کو شیطان نے گرفتار کر رکھا تھا، اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ 3 بار میں نے انکار کیا، 3 بار انکار کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، مجھے موت منظور ہے، میں مر جاؤں، میں مرنا گوارا کر لوں گی، لیکن زنا نہیں کرواتی، اس کی خواہش پوری نہیں کراتی۔ شیطان نے اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دی، وہ شخص زبردستی گناہ کرنے پہ آمادہ ہو گیا، تل گیا، تیار ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا یہ گناہ تو کرے گا ہی کرے گا، یہ زنا تو کرے گا ہی کرے گا، اس نے میری عزت تو لوٹنی ہی لوٹنی ہے، بہتر نہیں ہے کہ پہلے میں اپنی پیاس بجھا لیتی ہوں، باقی نہیں موت سے تو بچ جاؤں۔ بس اس وجہ سے پیاس نے مجھے یہ گناہ کرنے پہ مجبور کیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی ایسی چیز کھا لے کہ دین کے معاملے میں اس کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو، کوئی ایسی چیز کھا لے کہ دین کے معاملے خواہ اس کے لیے وہ نقصان دہ چیز کیوں نہ ہو، مجبوری میں آ کر ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ عورت مجبور تھی، عورت کو پیاس نے ستایا ہوا تھا، عورت نے خود گناہ نہیں کیا، عورت کی پیاس نے گناہ کروایا، عورت نے خود زنا نہیں کیا، عورت کی پیاس نے، عورت کی مجبوری نے اسے گناہ کرنے پر تیار کیا ہے۔ لہٰذا میرا مشورہ یہی ہوگا، اللہ بھی اسی فیصلے پہ راضی ہوگا کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔